تمام اسلامی ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں ایک اسٹرانگر ڈیفنس کی ضرورت ہے، اور پاکستان سے بہتر مسلم امہ کا ڈیفنس اور کوئی نہیں۔ بھارت پاکستان پر اگر حملہ کرے گا تو یہ براہ راست سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ معاہدہ اس لیول کا ہے کہ اس کے اثرات ساری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے، 15 طیاروں نے ان کا استقبال کیا۔ محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو وہ گرم جوشی کے ساتھ ایک جپھی ڈالی، اور جب آرمی چیف جو ہے انہوں نے ان کو سلیوٹ کیا تو شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ان کو پھر سلیوٹ کیا۔ بنیان المرصوص مارکہ حق ہو رہا تھا، کون تھا پاکستان کے اندر سے اس موقع پر پاکستانی فوج کے خلاف بات کر رہا تھا کہ جو شر پسند یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ سوائے شر اور انتشار کے ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے، اور اگر یہ را کی فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر تو انہیں کچلنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہم سیاست کی بات تو کرتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اس تاریخی کامیابی کی جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سعودی عرب میں موجود ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی۔ کل ہم نے دیکھا شہزادہ محمد بن سلمان سے، اور ایک تاریخی معاہدہ طے ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ کل ہم نے وہ تاریخی مناظر بھی دیکھے جو جب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی حدود میں داخل ہوئے، ان کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے آج، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 29 ستمبر کو آزاد کشمیر میں ایک اسٹرائک ہونے جا رہی ہے، ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس تمام تر صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان کی وہ تاریخی کامیابی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سفارتی محاذ پر یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، یہ جو معاہدہ طے ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ کامیابی صرف پاکستان کی کامیابی نہیں ہے، یہ مسلم امہ کی کامیابی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اثرات صرف پاکستان پر یا سعودی عرب پر نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ اس لیول کا ہے کہ اس کے اثرات ساری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ جس طرح اس معاہدے سے کرنے سے پہلے استقبال ہوا وہ فقید المثال تھا، ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں میسر جگہ ہو سکتی ہے وہاں سعودی عرب کا جھنڈا لگا ہوا ہے، شہزادہ محمد بن سلمان کی تصاویر سے آویزاں ہیں۔ کل رات میریٹ میں اور یہ جو امپورٹنٹ ہوٹل ہے موو اینڈ پیک میں، اس میں جشن کا سما تھا اور اس چیز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے تو 15 طیاروں نے ان کا استقبال کیا۔ شہباز شریف صاحب نے پہلے عربی میں، پھر اس کے بعد انگریزی میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ پرپل کارپٹ تھا جو کہ بہت ہی اہم مواقع پر بچھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ترانے بن رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کے حوالے سے۔ یہ تو پس منظر تھا کہ جس کے اندر یہ کچھ ہو رہا تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان خود استقبال کرنے آئے اور مل کر بیٹھ کر ایک جوائنٹ اسٹریٹجک میوچول ایگریمنٹ پہ سائن کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساری پاکستان کی ٹاپ براس وہاں پہ موجود تھی۔ شہباز شریف صاحب نے یہ دستخط کیے، فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے، وزیر دفاع موجود تھے، مصدق ملک موجود تھے، عطا تارڑ صاحب موجود تھے، ساری ٹاپ براس ہماری وہاں پر موجود تھی۔ دوسری جانب سے بھی ہم نے یہی مناظر دیکھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے اردو میں ٹویٹ کی، جو کہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بڑی عزت اور احترام کی بات ہے۔ یہ تو وہ کچھ تھا جو اس سے پہلے ہو رہا تھا یا اس کے بعد ہوا۔ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جیسے محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو وہ گرم جوشی کے ساتھ ایک جپھی ڈالی، اور جب آرمی چیف جو ہے انہوں نے ان کو سلیوٹ کیا تو شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ان کو پھر سلیوٹ کیا۔ جی بالکل، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ وہ سرگرمی، گرم جوشی دونوں جانب سے لگ رہی تھی کہ جس طرح انہوں وہ گلے ملے، مصافحہ کیا تو وہ بہت اچھا لگا، اور آرمی چیف کو جس طرح پروٹوکول دیا گیا وہ بہت اچھی قسم کی چیزیں ہمیں لگیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس دوستی کے، محبت کے رشتے میں آئندہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ اچھا عمار صاحب، بیسکلی یہ معاہدہ ہے کیا؟ کیونکہ ہم نے جو اس کا ایک پریس ریلیز بھی آئی بعد میں، وہ یہی دیکھا کہ ایک ملک کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو وہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ بیسکلی یہ معاہدہ ہے کیا؟ پہلے تو ہم یہ بتائیں۔ بنیادی طور پر ایک میوچول باہمی دفاعی معاہدہ ہوا۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے۔ اچھا، اس میں اس کی تفصیلات ابھی
سامنے آئیں گی منظر عام پر، ابھی تمام تر تفصیلات آئی نہیں. لیکن ایک بات جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ نے فرمائی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب اس کو دنیا کے پس منظر میں دیکھیے یا کینوس پر دیکھیے کہ یہ بات کتنی بڑی ہے اور دنیا کے نقشے پر یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے. بھارت پاکستان پر اگر حملہ کرے گا، ویسے تو اس کی جرت نہیں ہوگی، اگر حملہ کرے گا تو یہ براہ راست سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا. اس کی جرت نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے، پہلے پاکستان سے وہ مار کھا چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس ناطے سے سعودی عرب پہ حملہ کرے گا، بھارت کی اکانومی کا بہت سا حصہ سعودی عرب کے توسط سے چل رہا ہے. سعودی عرب میں بے تحاشا بھارتی ملازم ہیں. اگر وہاں سے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے یا ان کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے تو معاشی طور پر یہ بہت بڑا بحران بھارت کے لیے پیدا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وہاں سے اس طرح کی ان کو تو نائٹ میئرز آ رہے ہیں. ہاں، بھارت کا یہ آپ نے کل بھارت کے میڈیا پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو ماتم کا سما تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی پوری قوم کو، اپنے پورے ڈیفنس کو پاکستان سے مقابلے کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور وہ اب تیاری ان کی زمین بوس ہو گئی ہے. اب ان کی جرت نہیں ہو سکتی پاکستان سے بات کریں. صرف یہ بھارت کے حوالے سے، اور بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں مودی کی سالگرہ والے دن. ہاں، مودی کی سالگرہ والے دن جو ہے ان کو کوئی اچھا تحفہ نہیں ملا دنیا کو. اب اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر اسرائیل سعودی عرب پہ در اندازی کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دفاع کرنے کا فرض کس کا ہے؟ پاکستان کا. حرمین شریفین کی اگر ہمیں ذمہ داری مل جاتی ہے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ چوکی دار ہیں، لیکن حرمین شریفین کی چوکی داری سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اور ہمیں اگر یہ مل جاتی ہے تو ہم خاص چنیدہ لوگوں میں سے، چنیدہ قوموں میں سے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے. تو دنیا اب اسرائیل کو بھی پاکستان کی دفاعی ایبلٹی کا علم ہے، بھارت کو سعودی عرب کی معاشی ایبلٹی کا علم ہے. تو دونوں طرف سے یہ خطرات ختم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا عمار صاحب، اس سارے سینیریو میں پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ ایک اسلامک کانفرنس ہوئی اور اب یہ ایک نیٹو کی طرز کی ایک مضبوط الائنس بننے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹرکی ہے، بنگلہ دیش ہے اور اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معاہدہ؟ اچھا، یہ باتیں اب اس کی بازگشت ہم نے سننا شروع کر دی ہے، اس لیے کہ کل انصار عباسی صاحب نے، جو کہ بڑے قابل قدر صحافی ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جس طرح کا معاہدہ دفاع کا سعودی عرب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس طرح کا معاہدہ دفاع کا جناب یہ قطر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر کچھ صحافیوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ یہ معاہدہ صرف یہ اسلامی امہ تک شاید محدود نہ رہے، عرب ممالک تک محدود نہ رہے، لیکن اس میں سری لنکا بھی شامل ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہو سکتا ہے. اچھا، یہ اب بڑا کینوس ہوتا جا رہا ہے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس بات پر تنقید کرتے تھے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ہمارے دیگر کئی مسائل ہیں، یا پاکستان میں سیکیورٹی کا بجٹ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں بہت. لیکن اس وقت جو پاکستان ساری عالمی امہ کو بچانے کے لیے اگر کوئی ملک ہے اور اس ملک کے پاس کوئی اثاثہ ہے تو وہ ہماری نیوکلیئر ایبلٹی اور ساتھ میں ہماری دفاعی طاقت ہے. آپ دیکھیں کہ جو جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کی آپ ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان کو ڈکلیئر کیا. دیکھیے یہ جب یہ دوحہ میں سربراہان نے مملکت کی، اسلامی سربراہان مملکت کی کانفرنس ہوئی، وہاں بھی شہباز شریف صاحب کو جس طرح بلایا گیا تھا، استقبال کیا گیا تھا کہ دنیا کی ایک طاقتور قوم کے وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں، واحد اسلامک نیوکلیئر جو ملک ہے اس کے وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں. تو استقبال سے ہی پتہ چل رہا تھا جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سب اس سمٹ کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہاں پر تمام اسلامی ممالک نے یہ فیصلہ کر
لیا, اس بات کو سمجھ لیا کہ انہیں ایک اسٹرانگر ڈیفنس کی ضرورت ہے, اور پاکستان سے بہتر مسلم امہ کا ڈیفنس اور کوئی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہے. عمار صاحب, اب اس سے ایک سوال یہ بھی انٹیگریٹ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی جو افواج ہے, ہم نے دیکھا کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ سیم ایک پیج پہ ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری افواج ہے وہ سعودی عرب میں اس معاہدے کے بعد تعینات ہوگی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ بہت ساری تفصیلات ہیں جو ابھی تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلیں گی. ابھی اس میں کچھ بھی نہیں پتہ ہم فائنل بتا سکتے. افواج تعینات ہوں گی, یہ ماڈرن ورلڈ ہے, یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی جگہ جا کے جانا پڑے, لیکن جا بھی سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور وہاں جا کر بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن میں اگر اس کے بارے میں حتمی اور اٹل طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ پاسبلٹی ضرور ہے. جب معاہدے کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے. اچھا عمار صاحب, اب پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے. ایک ذرا اگر ہم اس سے پہلے یہ بات کر لیں, لوگ بہت زیادہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کیا اگر اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو کیا پاکستان وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کو استعمال کرے گا؟ یہ بہت ساری باتیں واضح ہونا باقی ہیں. یہ معاہدے کی تفصیلات آئیں گی, لیکن جب یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محافظ ہیں تو پھر میرے خیال میں تو سبھی آ جاتا ہے. لیکن ابھی ذرا لیٹس ویٹ فار دا ٹائم اینڈ دا ڈیٹیلز. اچھا, اب ایک گروہ جو پاکستان میں ہے, جو جن کو یہ جو ہے نا ان کو بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور بڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے افسردہ نظر آ رہے ہیں کہ معاہدہ کیوں ہو گیا. اب آپ دیکھنا اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے, بینگ اے پاکستانی, ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کے چھوڑ کے ہمیں اس سکسیس کی خوشی منانی چاہیے. لیکن وہ تو بس ایک شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے ہیں؟ جی, اصل میں نا یہ ایک گروہ ہے پاکستان میں بدقسمتی سے جو کسی ایک شخص کی پرستش میں مبتلا ہے. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, انہیں صرف اس شخص کی پرستش عزیز ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ ملک کی مفاد کو ماضی میں بھی بہت نقصان پہنچایا گیا. یاد ہے آپ کو کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور یہاں پر دھرنا دے دیا گیا تھا. اس کے علاوہ یاد ہے آپ کو وہ کال جو وزرائے خزانہ کو کی گئی تھی کہ IMF سے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے. اور یاد ہے آپ کو کہ جب پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا, بنیان المرصوص مارکہ حق ہو رہا تھا, تو کون تھا پاکستان کے اندر سے جو اس موقع پر پاکستانی فوج کے خلاف بات کر رہا تھا؟ PTI کا ایک نظریہ ہے, اور وہ نظریہ صرف ایک شخص تک محدود ہے, انہیں نہ وطن عزیز ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سبز پاسپورٹ کو نظر آتش کیا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سبز پرچم کو اپنے قدموں تلے روندا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. لیکن میرے خیال میں ان لوگوں کو کل کے معاہدے سے بہت زیادہ زخم پہنچی ہے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ زیادہ توانا ہو گیا ہے, اور اگلے کئی برسوں تک ہم یہی سسٹم چلتا ہوا دیکھ رہے ہوں. پھر اس گروہ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سبز ہلالی پرچم کی عزت کیسے کروائی جاتی ہے, اور وہ اس حکومت اور ملٹری لیڈرشپ نے کروائی. جی بالکل, یہ ہم نے دیکھ لیا. شہباز شریف کے کنڈکٹ بہت اچھا ہے. ظاہر ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, اس میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ہوا, اس میں ملٹری لیڈرشپ کا جو بیہائنڈ دا سین بہت زیادہ کام ہے. اور اصل میں ہمارے پاس بتانے کے لیے ان کی ایبلٹی ہے نا, ہم دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہماری ملٹری تھی, تو ظاہر ہے اس میں ان کا بہت زیادہ رول ہے. لیکن یہ جو ایک پیج ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہے. کل جو ہے نا تحریک انصاف والوں کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ کوئی کرائسس آ جائے, انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ کرائسس ان کے لیے آ گیا ہے. بالکل ایسا. عمار صاحب, ہم نے دیکھا کہ ان کے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب, انہوں نے ایک APC بلائی, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی, جس میں انہوں نے بتایا, حقائق بتائے کہ یہ جو ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے یا جو اس کے پیچھے ہے وہ را کا ہاتھ ہے. اب ایک تحریک چلا رہے ہیں, اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز آج میں یہ دیکھ رہی تھی, ساری جماعتوں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے, لیکن ایک جماعت جو کہ تحریک انصاف ہے وہ یہاں پہ بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے. اب جو ہے وہ اس جوائنٹ ایکشن کا جو احتجاج ہے اس میں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے. دیکھیے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پہلے بھی انہوں نے ہنگامے کیے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیے, اس کے بدلے حکومت پاکستان نے بہت زیادہ کشمیریوں کی مدد بھی کی. ہم نے بجلی کے بل اور ساتھ آٹے کی قیمتیں بہت کچھ کم کر دیا. اب چیزیں
بہتر طریقے سے چل رہی ہیں. انوار الحق صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, بہت ہی ذہین سیاستدان ہے, بڑے مدبر طریقے سے حکومت کو چلا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ شرپسند ایسے موجود ہیں جو بھارت کی فنڈنگ کی بنا پر کشمیر کے سکون کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, بڑے واضح ثبوت ہیں کہ اس کے پیچھے را کا ایلیمنٹ موجود ہے, جو کسی نہ کسی طرح آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے, جو وہاں پر لوگ ہیں جو ان کی پاکستان سے محبت ہے, اس تاثر کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. لیکن انہوں نے پچھلی دفعہ بہت ہنگامہ کیا تھا, تو میں ان کو اس میں تھوڑا سا آزاد کشمیر حکومت کا قصور بھی تھا کہ انہوں نے اس چیز کو پرولونگ ہونے دیا. اب جو ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ زیادہ پولیس کی نفری کو تیار کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کے ہنگاموں کو نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو شر پسند یہ فیصلہ کر کے آئے ہوں کہ سوائے شر اور انتشار کے ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے, تو پھر انہیں سخت ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. اور اگر ہم یہ را کی فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر تو انہیں کچلنا چاہیے. بالکل کچلنا چاہیے, اور ان کا سر کچل دینا چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان کا جو تاریخی معاہدہ اور تاریخی فتح ہے اس کو ڈسکس کیا, اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ حرمین شریفین کے پاسبان پاکستان اور سعودی عرب. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.